السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے یہ 9ویں جماعت کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے، ان کے سلیبس کے حساب سے اردو گرامر جو ان کے سلیبس میں ہے۔ تو اگرچہ بنیادی طور پر آج کی یہ چھوٹی سی کلاس 9ویں جماعت کے لیے ہے، لیکن 8ویں جماعت کے طلباء اور طالبات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور 10ویں جماعت کے جو بچے ہیں وہ بھی ذہن میں لا سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ میں ان تمام حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو گریجویشن لیول پر ہیں یا اس سے اوپر ہیں، یا کچھ حضرات ہیں جنہوں نے بہت پڑھا ہے، تو ان کے لیے ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہم جو یہاں یہ ویڈیوز بناتے ہیں، یہ کلاسز دیتے ہیں، یہ ہم ایک خاص کانٹیکسٹ میں دیتے ہیں، یعنی ہمارا لیول جو ہے بچوں کا 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کے بچوں کا اس لحاظ سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کے سلیبس میں ہے ہم اسی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ سلیبس کچھ نہ کچھ حد تک کمپلیٹ کر سکیں۔ ہم زیادہ اس سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آج کی یہ کلاس اردو 9th ہے، گرامر کا پورشن جو ہے سلیبس کے حساب سے۔ تو اصل میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مصدر، لیکن مصدر پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ 8ویں جماعت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں، مختلف لحاظ سے اسم کی مختلف قسمیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ پڑھا ہے کہیں 8ویں جماعت میں کہ معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا 8ویں جماعت میں کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق۔ جامد، مصدر، مشتق۔ آج ہمارا ٹاپک مصدر ہے، لیکن سرسری طور پر میں آپ کو اس میں جامد کے متعلق بھی کچھ کہہ دوں۔ جامد وہ اسم ہوتا ہے، ان چیزوں کا نام ہوتا ہے، وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ جس سے اور کوئی کلمہ بن سکے۔ مثال کے طور پر ہم لفظ لیتے ہیں دوات۔ دوات لفظ آپ دیکھیے، یہ اسم جامد ہے، یہ جامد ہے۔ جامد اس لیے ہے کہ نہ تو یہ کسی لفظ سے نکلا ہے، یہ لفظ دوات جو ہے بذات خود ایک لفظ ہے، کسی اور لفظ سے نہیں نکلا ہے، نہ اس سے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے، کوئی اور لفظ اس سے نہیں نکل سکتا۔ تو ایسے کلمات کو، ایسے اسم کو ہم اسم جامد یا جامد کہتے ہیں۔ جیسے یہاں بجلی ہے، بجلی، یہ اسم جامد ہے، ٹھیک ہے نا۔ بجلی سے بجلی لفظ میں کوئی ہیر پھیر کر کے ہم نیا لفظ نہیں بنا سکتے، تو یہ بجلی لفظ جو ہے جامد ہے۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ جس سے کوئی اور کلمہ نکل سکے، تو ایسے اسم کو ہم اسم جامد کہتے ہیں۔ اب مصدر، مصدر وہ کلمہ ہے، مصدر وہ کلمہ ہے، اوپر پہلے ہے وہ والی ڈیفینیشن میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا۔ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو، وہ لفظ جو خود کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے اور لفظ نکل سکیں۔ مثلا ہم لیتے ہیں پڑھنا، یہ مصدر ہے۔ اب دیکھیے اس سے اور لفظ نکل سکتے ہیں۔ پڑھنا تو بذات خود زبان میں ایک لفظ ہے، اردو زبان میں کسی سے نہیں نکلا ہے، لیکن اس سے اور لفظ نکل سکتے ہیں، مثلا پڑھائی، مثلا پڑھنے والا، پڑھنے والا وغیرہ۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے ان معنوں کے لحاظ سے جب ہم دیکھیں تو مصدر خود تو کسی سے نہیں نکلا ہوتا ہے، لیکن اس سے اور الفاظ نکل سکتے ہیں۔ اب دیکھیے مصدر کی اصلی تعریف ہے یہ: مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور زمانے کی قید نہ ہو۔ یہ آپ دیکھیے، یہ ایک اور تعریف ہے مصدر کی۔ سب سے پہلے مصدر کے متعلق یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ مصدر خود تو کسی سے نہیں نکلتا ہے، ایسا لفظ جو خود کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے کلمے نکل سکیں۔ اب مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور زمانے کی قید نہ ہو۔ یہ بات ضروری ہے، زمانے کی قید نہ ہو۔ مثلا پڑھنا، پڑھنا، پڑھنا
جس کو آپ انگریزی میں وہ ورب کہتے ہو، ورب، تو یہ یا جس کو ہم انفینیٹیو کہتے ہیں، انفینیٹیو ورب انگریزی میں، تو مصدر وہ لفظ ہے جس سے کام کا کرنا یا ہونا وغیرہ تو ظاہر ہو لیکن زمانے کی قید نہ ہو. صرف لفظ پڑھنا یہ مصدر ہے، لکھنا یہ مصدر ہے، جاننا یہ مصدر ہے، آنا یہ مصدر ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو مصدر وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور زمانے کی قید نہ ہو. اگر زمانے کی قید رکھی جائے، اگر اس کو زمانے کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ پھر مصدر نہیں رہتا بلکہ فعل بن جاتا ہے. مصدر اور فعل میں بنیادی فرق یہی ہے. کبھی کبھی آپ میں سے مثلا 10ویں جماعت کے لڑکیاں، 9ویں جماعت کے لڑکے لڑکیاں کبھی اس بات پر تذبذب کا شکار ہوتے ہوں گے کہ آخر مصدر اور فعل میں فرق کیا ہے. مصدر پڑھنا لفظ ہے. اب دیکھیے کام کا کرنا، کسی کام کا نام، کام کا کرنا، تو یہ لفظ مصدر ہے. لیکن اگر اس میں زمانے کی قید نہیں، لیکن اگر اس میں زمانے کی قید لگا دی جائے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ فعل بنتا ہے. مثلا وہ پڑھتا ہے. اب پڑھنا سے یہ جملہ بنتا ہے وہ پڑھتا ہے. تو یہ جملہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ پڑھتا ہے تو اس میں پڑھنا زمانے کے ساتھ ہے، یعنی زمانہ حال کے ساتھ ہے. وہ پڑھتا ہے یعنی زمانہ حال میں ہے یہ جملہ. یا اس نے پڑھا، اس نے ایک کتاب پڑھی، ایک کتاب پڑھی. اب دیکھو، اب پڑھنا سے ایک جملہ بن گیا، اس نے ایک کتاب پڑھی، لیکن اس میں کیا ہے؟ زمانہ ماضی ہے. اس نے پڑھا، اس نے پڑھا. یا وہ پڑھے گا، وہ پڑھے گا، وہ لکھے گا، اس میں زمانہ مستقبل کا آتا ہے. تو جب زمانے کی قید ہو، کسی کام کا کرنا ہونا جب زمانے کے ساتھ پایا جائے تو وہ مصدر نہیں ہے، وہ فعل ہے. لیکن صرف وہ لفظ جو کام کو ظاہر کرتا ہے اور جس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی ہے، مثلا پڑھنا لفظ جو ہے، لکھنا جو ہے، یہ الفاظ کیا ہیں؟ مصادر ہیں. مصدر واحد مصادر جمع ہے. تو اردو میں تمام جو مصادر ہیں، جتنے بھی اردو کے مصدر ہیں، ان کے آخر میں نا ہوتا ہے، وہ نا پر ختم ہوتے ہیں. اب کوئی بھی مصدر لیجئے اردو کا، مثلا آنا، جانا، کھانا، سونا، پینا، دوڑنا، کھیلنا، پڑھنا، لکھنا، مارنا، ہنسنا، بولنا، تو یہ سب الفاظ، یہ سب مصدر جو ہیں اردو کے تمام مصادر جو ہیں لفظ نا پر ختم ہوتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ضروری نہیں اردو کے تمام مصدر جو ہیں وہ نا پر ختم ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو نا پر ختم ہو وہ مصدر ہی ہو. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں نا ہوتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے. مثلا یہاں 2 الفاظ میں نے لکھے ہیں. نانا لفظ ہے، نانا یا گھرانہ لفظ، اگرچہ نا پر ختم ہوتے ہیں، اگرچہ نا پر ختم ہوتے ہیں لیکن یہ مصدر نہیں ہے. نانا ایک رشتہ ہوتا ہے، یعنی والدہ کے ابا کو ہم، اپنی ماں کے ابا کو ہم نانا کہتے ہیں. گھرانہ کوئی کام نہیں ہے، گھر، فیملی کو گھرانہ کہتے ہیں. تو یہ الفاظ اگرچہ نا پر ختم ہوتے ہیں لیکن یہ مصدر نہیں ہے. تو آپ نے یاد رکھا کہ مصدر لفظ وہ کلمہ ہے، مصدر وہ الفاظ ہیں جو نہ تو خود کسی سے نہیں نکلے ہوں لیکن ان سے اور لفظ نکلتے ہیں. اور مصدر وہ الفاظ ہیں جو کیا ہے؟ جو ہم کو کسی کام کے متعلق، جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے لیکن زمانے کی قید نہیں. اور آپ نے یہ بھی یاد رکھا کہ زمانے کی اگر قید لگا دی جائے تو وہ مصدر نہیں رہتا، وہ فعل بن جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی یاد رکھا کہ اردو کے تمام مصادر کس پر ختم ہوتے ہیں؟ لفظ نا پر. لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ الفاظ اگرچہ نا پر ختم ہوتے ہیں وہ مصدر نہیں ہوتے. اس کی مثال بھی آپ نے دیکھی. یہاں آپ نے ایک بات دیکھنی ہے، اگر آپ کو یہ تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کہ آخر اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ جس لفظ کے آخر میں نا ہے تو وہ مصدر ہے کہ نہیں ہے، اب کیسے ہم پتہ چلائیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذہن کے لحاظ سے، سمجھنے کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلا پڑھنا ایک کام ہے، اس سے آگے پھر فعل بنتا ہے، میں پڑھوں گا، میں نے پڑھا. تو کھانا، میں کھاؤں گا، میں کھاتا ہوں، اس سے آگے فعل بنتا ہے، کسی کام کا مطلب نکلتا ہے. لیکن وہ لفظ جن سے کسی کام کا مطلب نہیں نکلتا، مثلا نانا، یہ کوئی کام
किसी काम का नाम नहीं है। जिस तरह खाना, मैं खाऊंगा, नाना से ऐसा कोई लफ्ज नहीं बन सकता। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ज्यादा आसान जिससे आसानी से जिससे आप पहचान सकते हैं कि लफ्ज ना पर खत्म होने वाला ये मजदर ही है या मजदर नहीं है, इसकी निशानी ये है कि वो लफ्ज जिनके आखिर में ना है, ना, अगर ना को हम काटें, अगर ना को हम मिटा दें तो बाकी जो लफ्ज बचता है वो अगर फैले अमर रह जाता है, क्या रह जाता है, फैले अमर रह जाता है, तो ना के साथ यही लफ्ज क्या था, मजदर था। आप मिसाल से देखिए, आप एक मिसाल देखिए, मैं यहाँ एक मिसाल देता हूं। ये देखिए, फैले अमर ना काटने पर, ना मिटाने पर अगर फैले अमर रहता है तो जो लफ्ज था वो क्या था, वो मजदर था। मसलन मैं लिखता हूं एक लफ्ज खाना। अब देखिए, अब मुझे ये देखना है कि ये मजदर है कि नहीं है। ना को काट डालो, ना को मिटा डालो, बाकी क्या रहता है, खा, ईट, डू दिस थिंग, ये काम करो, खाने का काम करो। मैं किसी बच्चे को कहूंगा खा, तो ये फैले अमर है। फैले अमर आप जानते हैं, फैले अमर वो फैल है जिसमें किसी काम के करने को कहा जाए, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। मसलन आप तो पता चला कि खाना ये मजदर है, क्योंकि ना काटने पर जो बाकी रहता है खा, वो फैले अमर रहता है। मसलन पढ़ना मजदर है, क्योंकि अगर ना को हम काट दें तो बाकी बचता है पढ़। तो आपका फादर, आपके अब्बा या आपकी मम्मी या आपका टीचर आपसे कहता है कभी पढ़, तो ये फैले अमर रहता है। लिखना, अब देखिए, लिखना से अगर हम ना को काटें तो बाकी बचता है लिख, तो ये लिख फैले अमर है, तो ना, लिखना मजदर है, क्योंकि ना काटने पर जो बाकी बचा वो फैले अमर है। इसके बरकस अगर हम नाना को लें, नाना, जैसे हमारे नाना जान होते हैं, नाना को अगर आखिर वाला ना काटें तो बाकी बचता है ना, ये कोई फैले अमर नहीं है। घराना लफ्ज हमने लिया, घराना फैमिली को कहते हैं, ये मजदर नहीं है, क्योंकि एक तो मायने से हमें समझ आता है मजदर नहीं है, दूसरी अगर इसका ना हम मिटा दें तो बाकी बचता है घरा या घर, वो कोई फैले अमर नहीं है। तो मजदर की एक निशानी ये भी है कि इसके आखिर में जो ना लगा होता है उसको हम अगर मिटा डालें तो जो बाकी लफ्ज जो बचता है वो क्या बचता है, वो एक फैले अमर बचता है। तो इस सबक के आखिर में, आज के सबक के आखिर में मैं आपको बता दूं कि आपकी जो निसाबी किताब है उर्दू की, बहारिस्तानी उर्दू की 9वीं किताब बहारिस्तानी उर्दू, आप इसको खोलिए और पहला ही सबक जो है इसका, इंसान कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जो एक्सरसाइज है, उसकी जो मशक दी गई है, ग्रामर पोर्शन जो है, ग्रामर पोर्शन, तो इसमें सफ़ा नंबर 16 पर मुख्तसरन मसदर के बारे में लिखा गया है। और इसके साथ ये लिखा है कि दारिज झैल अल्फाज से मसदर बनाइए। आप बोर्ड पर आप आ जाइए, कुछ फैले अमर है, इनसे मसदर बनाना है आपको। मसन देख फैले अमर है, देख वुच, तो फैले अमर से मसदर बिल्कुल आसानी से इस तरह बनेगा, जो फैले अमर है इसमें ना को ऐड कर दो, तो देख से बनेगा मसदर देखना। देख फैले अमर है, इसको इसके आखिर में ना बढ़ा दो तो क्या बनेगा, मसदर बनेगा, देख से देखना। इसी तरह और भी हैं यहाँ, ला है, ला मेरे लिए वो चीज ला, मेरे लिए पानी का एक गिलास ला, ला, अन ला मनी अन, तो ला फैले अमर है, इसके आखिर में अगर हम ना बढ़ा दें तो बनता है लाना, ला से बनता है लाना, ला फैले अमर है और लाना क्या है, लाना इससे मसदर बनता है। इसी तरह एक और एक्सरसाइज इसमें दी गई है, तो कि दारिज झैल मसादिर से अफ़आल अमर बनाइए, दारिज झैल मसादिर से अफ़आल अमर बनाइए। मसादिर जमा है मसदर का, मसदर वाहिद मसादिर जमा। इसी तरह फ़ैल वाहिद अफ़आल जमा। तो यहाँ आपने देखा फ़ैल अमर से हमने बनाया क्या, मसदर बनाया। अब मसादिर से क्या बनाने हैं, फ़ैल अमर बनाना है, मसदर से फ़ैल अमर बनाना है। मसलन यहाँ बैठना, मैं यहाँ लिखता हूँ बैठना, अब मसदर है, अब इसे फ़ैल अमर बनाएंगे जब, तो ना को काटेंगे। फ़ैल अमर से जब मसदर बनाएंगे तो ना ऐड करेंगे, मसदर से जब फ़ैल अमर बनाएंगे तो ना काटेंगे। तो बैठना मसदर है, इससे बनेगा फ़ैल अमर बैठ। खाना मसदर है तो इससे बनेगा फ़ैल अमर खा।
تو یہ ایکسرسائز آپ خود کیجئے. آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے. آپ یہ یاد رکھیے, اس طرح سے آپ کے امتحان میں بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی اردو جو زبان ہے اس کے گرامر کے لحاظ سے بھی یہ بات ضروری ہے. تو اسی سبق کے آخر میں ایک اور چیز ہے جو مصدر سے, گرامر سے, اس والے حصے سے تو متعلق نہیں ہے, لیکن اس میں دیے ہیں اس نے تو واحد اور جمع. تو ساتھ میں ہم یہ بھی کرتے ہیں واحد اور جمع. واحد کے جمع لکھتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. تو کچھ الفاظ ہیں یہاں. فرض ہے, فرض واحد, اور اس کی جمع بنتی ہے فرائض. فرض سے فرائض. اگر مرض ہو اللہ بچائے, مرض سے مرائض نہیں, مرض سے امراض. یہ بات یاد رکھنی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وزن الفاظ دیکھتے ہیں تو فرض سے بنے گا فرائض, یہ سوچیں گے کہ مرض سے بنے گا اس طرح مرائض, یا فرض سے بنے گا مرض سے بنے گا امراض تو فرض سے بنے گا افراز. ایسا نہیں ہے. فرض کا جمع ہے فرائض اور مرض کی جمع ہے امراض. اور ایک اور ہے یہاں لفظ, میں سے بھی نہیں لکھوں گا, ایک دو اور میں لکھوں گا. تو منظر, منظر کا جمع ہے, منظر کی جمع ہے مناظر. یہ اس نے دیے ہیں چونکہ اس کتاب میں, ورنہ ہمارا جو مصدر کا لیسن تھا اس سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے, لیکن اس ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں. تو اس میں ایک لفظ ہے معلمین, اس نے دیا ہے. تو معلم واحد ہے. معلم تعلیم دینے والے کو معلم کہتے ہیں, معلم استاد. معلمین, معلمین اس کی جمع ہے. تو اگر معلمین دیا گیا وہ جمع ہے, اس کی واحد بنے گا معلم. اور اسی طرح نقوش لفظ نے دیا ہے. تو نقش, نقوش خود جمع ہے, نقش اس کا واحد ہے. نقش واحد اور نقوش جمع. نقش اور نقوش, نقش اور نقوش. اور روح لفظ ہے, تو روح واحد ہے, تو اس کی جمع بنتی ہے ارواح. روح واحد, ارواح جمع. تو ذرا آپ فوکس کیجئے. تو یہ واحد جمع کے الفاظ بھی آپ یاد کیجئے. فرض, فرائض, تھوڑا آگے. فرض, فرائض, مرض, امراض, منظر, مناظر, معلم, معلمین, اور نقش, نقوش, روح, ارواح. تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اسے آپ جب خود پڑھیں گے تو ہمارے اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی پڑھنے میں. آپ خود پڑھیے اور محنت کیجیے. شکریہ. السلام علیکم.